الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. انسان کی زندگی کا مقصد ابدیت، ایک اللہ کی عبادت اور اسی اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا. اور انسان کی زندگی کا سکون ذکر اللہ. دنیا کے کسی بھی اسباب میں، کسی بھی چیز میں اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے. اگر دنیا کی کسی چیز میں سکون ہوتا تو اللہ فرماتے کہ شملہ جائیے، کشمیر جائیے، کسی ساحلی علاقے پہ جائیے، سی سائڈ یعنی جو ساحلی سمندری علاقہ ہے وہاں گھومیے، تفریح کیجیے، سکون ملے گا. چھٹیوں میں لوگ سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں. بچوں کے ساتھ بھائی ایک ہفتے کی چھٹی ہے، فری مائنڈ، تجارت کاروبار بھی بند، اہل و عیال کو لے کر اچھی اچھی جگہ گھومنے کے پلاننگ. بھائی کیوں؟ سال بھر تک محنتیں ہوتی ہے، باڈی بھی تھکتی ہے، دماغ بھی تھکتا ہے. تھوڑا ریسٹ مل جائے، آرام مل جائے. دنیا آرام ڈھونڈنے کی الگ الگ شکلیں اختیار کرتی ہے، سکون حاصل کرنے کی الگ الگ شکلیں اختیار کرتی ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے دنیا میں بسنے والے انسانوں،
کائنات میں پنپنے والے، رہنے والے، زندگی گزارنے والے انسانوں، میرے بندو، ہم نے کسی اسباب میں سکون نہیں رکھا۔ کتنی بھی فیسلٹی حاصل کر لو، کتنے بھی اسباب جمع کر لو، اسباب راحت کے لیے مال و دولت خرچ کر لو، لیکن سکون دنیا کی کسی چیز میں، کسی مادے میں نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے بندو، اگر سکون کی تلاش میں ہو تو میرے ذکر میں وہ سکون ملے گا، میری یادوں میں وہ سکون ملے گا، میرے سامنے سر بسجود ہونے میں سکون ملے گا۔ اور فرماتے ہیں حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی سے جس عضو کو بھی دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عضو کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ کلی کرتا ہے، زبان کے گناہ پانی میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ بھی پانی میں بہتے نظر آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے وضو والی عبادت سے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کر دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں۔ ایک باوضو انسان کے چہرے کو دیکھیے اور ایک بے وضو انسان کے چہرے کو دیکھیے۔ جس بندے نے وضو کیا ہے اس کے چہرے پر چمک ہوگی، نورانیت ہوگی۔ ایک وضو کے اندر اتنے فائدے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ساتھ میں چہرے کی چمک بھی ملتی ہے۔ فیئر اینڈ لولی میں نہیں ملتا ہے، وضو کے پانی میں ملتا ہے۔ اس لیے ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے، اور آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ آدمی اپنے سر کو جتنا زمین سے جھکا کر رکھے گا اس کے چہرے کے اوپر اتنا زیادہ گلو آئے گا، کیونکہ خون کا دوران، اور خون جو ہے چہرے کے اوپر آ کر جمتا ہے، پوری باڈی کا خون نیچے آتا ہے سجدے میں اور چہرے پہ جمع ہوتا ہے، چہرہ لال ہوتا ہے کشمیر کے سیب کی طرح۔ اب ہماری ماں بہنیں جن کو اگر یہ نسخہ معلوم ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تو 24 گھنٹے سجدے میں پڑی رہے گی۔ ان کو گلو کا بہت شوق ہے کہ چہرہ روشن ہو جائے، ہینڈسم میں لگوں، لوگوں کی نگاہیں مجھ پر ٹک جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے جو عبادتیں لا کر ہمیں دی، یہ نمازوں کا تحفہ ہمیں لا کر دیا۔ سجدے کی عبادت میں چہرے کے اوپر جتنا نور آئے گا دنیا کی کسی کریم میں وہ نور نہیں۔ کتنی بھی بڑی ٹیوب لے لو، کریم لے لو، بڑے سے بڑا ایکٹر ہو، ہیرو ہو، اس کی ایڈ کر دے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کریم سے آدمی کا چہرہ نورانی چمکدار ہوگا۔ وقتی طور پر نظر آتا ہے لیکن نکلنے کے بعد اور سیاہی اور کالا پن چہرے پر نظر آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت میں، شریعت کی بتائی ہوئی ایک ایک عبادت میں حقیقت میں نور ہے، جس نور کا ہمیں احساس نہیں۔ قیامت کے دن یہی ہمارے وضو والے اعضاء اور ہمارا چہرہ چمکدار نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی اپنے ماننے والوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والے کو، اپنے امتی کو قیامت کے دن اعضائے وضو سے پہچان لیں گے، یہ میرا امتی ہے جس کے چہرے پر وضو کی چمک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کی وجہ سے ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، قیامت کے دن نظر آئیں گے۔ تو کتنی پیاری عبادت لا کے اللہ کے نبی نے ہمیں دی۔ وضو کریں گے یہ بھی عبادت، ساتھ میں گناہ بھی بہتے ہیں۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ہمارا تو مغرب کا وضو عشاء تک نہیں ٹھہرتا ہے. وہ چائنیز مسالہ اتنا کھا لیتے، مغرب سے عشاء تک میں وضو نہیں ٹکتا ہے. بھائی پوچھتے وضو ابھی ٹوٹ گیا. وہ اللہ کے بندے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے 40 سال تک. مسجد میں وضو نہیں کرتے. کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم نے آپ کو کبھی مسجد میں وضو کرتے نہیں دیکھا. تو فرمانے لگے کہ میں مسجد میں اس لیے وضو نہیں کرتا ہوں کہ لوگوں کے جو گناہ وضو کے پانی سے بہہ کر نالی میں جاتے ہیں وہ مجھے نظر آتے ہیں کہ فلاں بازو پڑوس میں بیٹھا ہے، اس نے وضو کیا اور وضو کے اندر اس کی آنکھوں کے جو گناہ سے بہہ کر جاتے ہیں تو حضرت کو وہ نظر آتے ہیں. تو سامنے والے کے عیب مجھ پر ظاہر نہ ہو اس لیے میں مسجد میں وضو نہیں کرتا، گھر سے فارغ ہو کر آتا ہوں. ایسے اللہ کے بندے، اللہ کے ساتھ ان کا قلبی رشتہ اور تعلق اتنا گہرا ہو گیا. سکون کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے اکابر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں نمازوں میں وہ لذت وہ مزہ نہیں آتا جو اللہ والوں کو ہمارے اکابر کو آتا ہے. مسجد میں اگر آپ بھی گئے ہیں تو نگاہیں ڈیجیٹل کلاک کے اوپر لگی ہے، سیکنڈ چل رہے ہیں، منٹیں چل رہی ہے. اور وہ اللہ کے بندے جب ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے تھے دنیا مافیہا سے بے خبر. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں تیر لگا تھا، جسم میں تیر آ کر پیوست ہو گیا. بڑی کوشش کی، نکالنا چاہا، کھینچا نہیں نکلتا اور درد بھی ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں، جب میں نماز پڑھنے لگوں تو یہ تیر نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. انہوں نے نماز کی نیت باندھی، لوگوں نے وہ تیر نکال دیا. سلام پھیر کر پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت وہ نکل گیا. نماز کے اندر وہ لوگ اتنے منہمک ہو جاتے تھے، اتنے کھو جاتے تھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا. ہماری کوٹی پر اگر چونٹی رینگتی ہے تو پتہ ہے نماز میں بھی اس کو مارے گا، مکھی ہے تو اس کو بھی اڑائے گا، بار بار داڑھی کھجا لے گا. نماز جو ہے سکون والی عبادت ہے، اطمینان والی عبادت ہے. اس میں کوئی نقل و حرکت، کوئی مومنٹ جو نماز سے زیادہ نہ ہو. اور ہمیں ہر چیز جو یاد آتی ہے وہ نماز میں آتی ہے. اب ایک آدمی نے اپنا کوئی قیمتی سامان رکھا تھا، کہیں گم ہو گیا، ملا نہیں. لوگوں نے پوچھا ذرا دماغ پر زور ڈالیے شاید یاد آ جائے آپ کو. کہنے لگا کہ نہیں یہ ایسے ہی آدمی آئے گا. تو کہا کیسے آئے گا؟ ابھی میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں. تب وہ سوچنے لگے کہ یہ اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہوگا، نماز پڑھے گا اور دعائیں کرے گا تو اللہ اس کے دماغ میں وہ چیز ڈال دیں گے. ابھی اس نے ابھی نماز کی نیت باندھی، سورہ فاتحہ شروع کی، آدھی بھی ختم نہیں ہوئی، اسے یاد آ گیا کہ فلاں چیز جو رکھی تھی وہ وہاں ہے، وہیں سے نماز توڑ دی. اللہ کے بندے نماز تو پوری کر لیتا، تو نماز کی نیت ہی اس نے اس لیے باندھی تھی کہ وہ گمشدہ چیز مجھے یاد آ جائے. یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. اب ایک آدمی مسجد میں ہے، اس کی پوری توجہ اور دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک رئیس تھے سیٹھ صاحب، ان کی 4 دکانیں تھیں. اور سیٹھ صاحب جو ہوتے اکثر وہ عشاء کی نماز میں ہی نظر آتے. صبح سے وہ تجارت میں، کاروبار میں، اور اخیر میں رات میں سب سمٹا کے بیلنس جمع کر کے، گٹیاں جمع کر کے پھر اللہ کے سامنے آئندہ کل کا مانگنا ہے نا بھائی. آ گئے مسجد میں، اب نماز کی رکعتوں کے اندر اختلاف ہو گیا.
کوئی کہتا ہے کہ 3 رکعت ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے 4 رکعت ہوئی ہے، سلام کے بعد اختلاف۔ امام کہتا ہے کہ 4 ہوئی، مقتدی کہتے 3 ہوئی، کوئی کہتا ہے 4 ہوئی۔ اب وہ سیٹھ صاحب تھے، وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ امام صاحب 3 رکعت ہوئی ہے۔ اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا کہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں رکعتیں 3 ہی ہوئی ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں، ہر دکان یعنی ایک دکان کا حساب میں 1 رکعت میں کرتا ہوں، تو ابھی 3 ہی دکان کا حساب ہوا ہے، چوتھی کا باقی ہے، معلوم ہوا کہ رکعتیں بھی 3 ہوئی۔ تو دیکھیے ساری چیزیں ہماری وہ نماز کے ساتھ متعلق ہو گئی کہ نماز کے اندر وہ گمشدہ چیزیں بھی یاد، دکانوں کے حساب بھی ہمیں نماز میں یاد۔ ایک جگہ مسجد کے اندر بیل گھس گیا، اب امام صاحب تھے، وہ ڈنڈا لے کر نکلے، 1 دن 2 دن بھگایا اور مارا اس کو ڈنڈے سے بیل کو۔ اب وہ بیل کا جو مالک تھا وہ بھی مسلمان، اس کو سمجھایا مؤذن صاحب نے کہ بھائی آپ کا بیل ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد خراب ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، غلاظتیں ہوتی ہیں، اس کو سنبھال کے رکھیے۔ تو حق تو یہ تھا کہ وہ معذرت کرتا کہ معاف کیجئے، یہ میرا بیل جو ہے یہ میری لاپرواہی کی وجہ سے اللہ کے گھر میں آ کر گندگی پھیلاتا ہے، آئندہ سے میں خیال رکھوں گا۔ اس کی بجائے وہ کہنے لگا کہ بانگی صاحب سے، مؤذن صاحب یہ بیل جو ہے بیچارہ بے عقل ہے، اس لیے وہ مسجد میں آتا ہے، میں کبھی آیا ہوں؟ یعنی میں عقل مند ہوں، میں کبھی مسجد میں نہیں آتا ہے، یہ بیچارہ بے عقل ہے، مسجد میں گھس گیا۔ حالانکہ تجھے مسجد میں آنا ہے اور بیل کو گھر پر باندھنا ہے۔ اتنا بھولا پن، دین سے اتنی بے تعلقی، اتنی دوری، اتنی غفلت۔ آج کا مسلمان کہاں جا رہا ہے دوستو؟ ہمارے حالات دیکھیے، معاشرے کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج دنیا میں دین کا جتنا کام ہو رہا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، جتنے مدرسے ابھی ہیں اس سے پہلے نہیں تھے، جتنی مسجدیں ابھی ہیں اس سے پہلے نہیں تھی، جتنے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے کام اس وقت ہو رہے اس سے پہلے نہیں تھے۔ پھر بھی برائیاں ہمارے معاشرے سے مٹتی نہیں، گناہ کم نہیں ہو رہے، بڑھتے جا رہے ہیں، بدکاریاں اور بڑھتی جا رہی ہے، سودی کاروبار اور پھیلتے جا رہے ہیں، گناہ کبائر عام نظر آتے ہیں۔ یہ قیامت کی سب نشانیاں ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر محنت کرنا چھوڑ دیا، دوسروں پر محنت کرنی شروع کر دی۔ اصل یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنے آپ پر محنت کرے، اپنے ماتحتوں پر محنت کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سدھرے ہوئے ہیں اور دوسروں کو سدھارنے کے لیے چلے۔ اصل میں آدمی جب اپنے اندر دیکھے گا، اپنی برائیاں دیکھے گا، ہر بندہ اپنے عیب ٹٹولے گا، تو دنیا میں کوئی آدمی کسی کے عیب تلاش کرنے والا نہیں ہوگا، برائیاں خود بخود مٹتی چلی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا دین لا کر ہمیں دیا، اتنی مبارک سنتیں ہمیں لا کر دی، اتنا بہترین طریقے زندگی ہمیں لا کر دیا۔ جو کامیابی اللہ کے دین میں ہے، محمد الرسول اللہ کے طریقے میں ہے، دنیا کے کسی میدان میں وہ کامیابی اور وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی، وہ چیز نہیں ملے گی۔ کامیاب ہونے کے لیے کامیاب بزنس مین ہونا ضروری نہیں، کامیاب ہونے کے لیے کامیاب ڈاکٹر یا وکیل ہونا ضروری نہیں، کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں سب سے بڑا رئیس ہونا ضروری نہیں، کامیاب ہونے کے لیے ایک سچا ایمان والا محمد الرسول اللہ کا وفادار ہونا ضروری ہے۔ یہ دنیا گزر کا ہے، عارضی چیز ہے، اس سے پہلے ہماری جگہ کوئی اور تھے، آج ہم ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہماری جگہ کوئی اور لے لے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں، اپنے آپ کی خبر لو۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کی خبر لو، اپنے گھر والوں کی خبر لو، اپنے ماتحتوں کی خبر لو۔ اگر ہم گھر کے بڑے ہیں، ذمہ داری ہماری اصلاح،
ہمارے ماتحت ہمارے اہل و عیال ہے ان کی اصلاح، اگر ہم کسی اسکول کے پرنسپل ہیں تو ہمارے ماتحت جو اسٹاف ہے ان کی اصلاح کی ذمہ داری، ہمارے ماتحت جو بچے ہیں ان کی اصلاح کی ذمہ داری، اگر کوئی کاروبار بزنس ہے ہمارے ہاتھ کے نیچے جتنے ورکرز ہیں جتنے کارندے ہیں ان سب کی اصلاح کی ذمہ داری۔ کم از کم ہم ان کو دعوت تو دے سکتے ہیں، بھائی زور زبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، لیکن دعوت دے سکتے، بھائی نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لی۔ اگر غلط کام ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے تو اس کو روکیے، اس کو ٹوکیے، محبت سے سمجھائیے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں روکا قیامت کے دن ہم سے بھی سوال ہوگا، تم بڑے تھے، تم مقتدا تھے، تمہارے سامنے یہ برائی ہوتی تھی، تم نے دیکھا اور اندیکھا کر دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ اس کو اپنا مطمع نظر بنا لیجیے، اللہ کے نبی کی سیرت اور سنت ہمارے سامنے ہو، پھر دنیا کی کسی جگہ ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوں گے۔ انگلی اٹھانے والے ہر زمانے میں انگلی اٹھاتے ہیں، آپ کامیاب ہوں گے تو بھی لوگ انگلی اٹھائیں گے، ناکام ہوں گے تو بھی انگلی اٹھائیں گے۔ وہ تو ہمیشہ نشانہ بناتے ہیں، آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری نیت جب سے میں چلا ہوں منزل پہ میری نظر ہے، راستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اللہ کے دین کو سامنے رکھنا ہے، آخرت کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، پیارے نبی کی پیاری سیرت اور آپ کے لائے ہوئے طریقے اور آپ کے دین پر عمل کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔